ارشاد پروردگار عالم ہے کہ والعصر، توجہ فرمائیے گا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں. اس کے بعد پروردگار عالم نے جب تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر دیا، پھر ایک جملے کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ان لوگوں سے علیحدہ کیا. کیا کہا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے. توجہ سے مطلب پہلے کہا کہ تمام کے تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، اس کے بعد کہا کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، اور اس کے علاوہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح بجا لائے. توجہ سے مطلب جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے. پروردگار عالم، تو نے یوں کیوں کہا کہ جو ایمان لائے؟ تو نے یوں کیوں نہیں کہا کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے روزے رکھے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے روزے رکھے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حج کیے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے زکوٰۃ دی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خمس ادا کیا. پروردگار عالم، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؟ اس کا مطلب یہ ہے، پوری توجہ سے محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا اور ہے، نماز پڑھنا روزے رکھنا اور ہے. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ عبادات ہیں، یہ تمام کے تمام عبادات ہیں. لیکن اللہ نے کسی بھی عبادت کا ذکر یہاں پر نہیں کیا. کیا کہا؟ کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے حضور کی خدمت میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ بتائیں ہمیں کہ یہ ایمان لانے کی قید کیوں لگائی ہے؟ آخر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ تو شاید میرا رسول جواب یہ دے، شاید کائنات کا آخری نبی جواب یہ دے. کیا تو نے میری زبان اقدس سے اس حدیث مبارکہ کو نہیں سنا ہے کہ یا علی حبوں کا تقوی والایمان و بغضوں کا کفر والنفاق؟ اے علی، تمہاری محبت ہی ایمان ہے، تمہارا بغض کفر اور نفاق ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو پھر انہیں کہنے دیجیے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز پڑھنے والا نمازی کہلائے گا، روزہ رکھنے والا روزے دار کہلائے گا، حج کرنے والا حاجی بن جائے گا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، احکام کی پابندی کرنے والا تو بن سکتا ہے، لیکن مومن نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے میزان بنا دی ہے کہ اب جس کو بھی ایمان کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ علی کی محبت کو اپنے دل میں بسائے. اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، خمس نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ تمام کے تمام عبادات اس وقت قابل قبول ہیں کہ جب محبت علی دل میں پائی جاتی ہو. اسی لیے شاعر نے کہا کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے. ایک سلام پڑھیں محمد والے.
اس شدید عالم اور باعمل، لیکن عالم ہونا اور ہے، اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل ہونا اور ہے۔ یہ وہ شخصیت آغا شہید سید حسن نصر اللہ کی وہ شخصیت کہ آپ عالم بھی اور باعمل بھی، کہ جس نے اپنی شخصیت کے ذریعے سے اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی اور اسرائیل کو اسی دنیا میں جہنم کا مزہ چکھا دیا۔ وہاں جا کے جو مزہ چکھا جائے گا وہ الگ ہے، لیکن اسی دنیا میں اسے یہ بتا دیا کہ دیکھو جہنم کیسی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، موت حق ہے، الموت حق، موت حق ہے۔ آقا اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب کو بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے، سب کو جانا ہے، یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام نہ رہے، ائمہ علیہم السلام نہ رہے، ایک ایک کر کے جس کا جتنا وقت پروردگار عالم نے جس کو جتنا وقت عطا کیا ہے اتنا وقت اس کائنات میں گزار کے اور اپنی وہ خدمات جو پروردگار عالم نے ان کے اوپر واجب کی تھی ان کو لوگوں تک پہنچا کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور آپ تاریخ میں یہ بھی جانتے ہیں، معلوم سب کو ہے، وہی ہے کہ صرف یہاں سے ریویژن کرایا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کہ جو یہ جانتے تھے جس بادشاہ نے بھی ان کو زہر دیا ہے، ان کو پہلے سے پتا ہے کہ ہاں مجھے زہر دیا جائے، اور جس چیز کے ذریعے سے زہر دیا گیا اس کے بارے میں بھی معلوم۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب مامون نے یہ کہا امام علی رضا علیہ السلام سے کہاں جا رہے ہو، جب ہم کو کھلا دیے اور امام نے نوش فرما دیے تو امام وہاں سے چلنے لگے، تو کہنے لگا کہاں جا رہے ہو، تو امام نے فرمایا کہ جہاں تو نے بھیجا ہے مجھے، یعنی انہیں پتا ہے، انہیں معلوم ہے، ہر ایک شے کے بارے میں یہ علم رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اور حدیث معصومین ہے کہ عالم کی موت صرف عالم کی موت نہیں ہوتی ہے، بلکہ عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ بڑا سانحہ تھا جس سلسلے سے ہم یہ مجلس منعقد کر رہے ہیں۔ خداوند عالم آغا سید حسن نصر اللہ کو جوار معصومین کی جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ عزیزان محترم، ان مقدس ہستیوں کے طفیل ہمارے ان مرحومین کو جو کسی آزمائش اور مصیبت میں گرفتار ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے قبروں میں ان کے اوپر سختی ہے، پروردگار عالم ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان تمام مرحومین کے بھی درجات بلند فرمائے۔ صلوات علی محمد۔ تو ایسا محترم، یہ دنیا فانی ہے، الدنیا فانی، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، فانی ہے۔ تو جب یہ دنیا فانی ہے، باتوں کے درمیان میں ایسی چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہیں کہ درمیان سے اس طرف ذہن متوجہ ہونے لگتا ہے۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ یہ دنیا فانی ہے جب ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ یہاں سے جانا ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جس طریقے سے ہم سے پہلے والے اس دنیا سے چلے گئے، ہم سے پہلے آئے تھے اور ہم سے پہلے چلے گئے، اسی طریقے سے ہم بھی ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود، جاننے کے باوجود، ہر انسان
اگر 60 سال کی عمر بتا دی جاتی تو 50 سال تک وہ اپنی مرضی سے جیتا اور 1 سال 10 سال یا 5 سال وہ پروردگار عالم کے ان قوانین کی پابندی کر کے جینے کی کوشش کرتا. لیکن پروردگار عالم نے کسی کو وقت موت نہیں بتایا، موت کا وقت نہیں بتایا. اس لیے کہا ہے کہ ہر وقت تیار رہو، ہر وقت تیار رہو. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد بند ہو جاتا ہے. ابھی یہاں دنیا میں ہم سب ایک دوسرے کے ذریعے سے اپنی مشکلات اور اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. مثلا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں آپ میں سے کسی سے لے کر کے اپنا کام چلا سکتا ہوں، اپنے وقت کو، اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانی کو دھکیل سکتا ہوں، اپنی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں. یہاں میرے پاس وقت بھی ہے اور موقع بھی ہے. لیکن یہاں سے جانے کے بعد وہاں کوئی کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تھوڑی سی نمازیں دے دو، مجھے اپنے تھوڑے سے روزے دے دو، میرے کم پڑ رہے ہیں، میں حج نہیں کر پایا تھا، تم نے کیا ہے تو مجھے دے دو. نہ، یہ دنیا عمل کا میدان ہے اور آخرت یوم الحساب ہے، حساب کا میدان ہے. وہاں صرف اور صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. اسی لیے عزیزان محترم ہمیں اپنے مرحومین کو یاد کرتے رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، وہ ہم سے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجیں. اور جب ہم ان کو کچھ ہدیہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہدیہ کرتے ہیں یا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ان کو ہدیہ کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارا پڑھا ہوا ہوتا ہے یہ اس طریقے سے سجا کر کے تحفے کی شکل میں ان کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے. اور جیسے ہی یہ تحفہ ان کو ملتا ہے تو ان کی مشکلات میں آسانی ہو جاتی ہے، ان کی پریشانی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو انسان محترم ہم سب کا یہ فریضہ ہے، اور جب یقین ہے کہ یہاں سے ایک نہ ایک دن جانا ہے تو چاہے، لیکن اب میرے جملے میں توجہ فرمائیں گے، چاہے اس دنیا میں حالانکہ وہ لوگ آگے رہ کے چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی انہی کی مثال دے رہا ہوں، چاہے اس وقت میں دنیا کا وقتی طور پہ کوئی انسان فرعون کیوں نہ بن جائے، کوئی انسان شداد کے برابر اس کائنات کی دولت کیوں نہ اکٹھا کر لے، کوئی انسان ہارون کیوں نہ بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے. اور جب جانا ہے تو حساب بھی دینا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مال و دولت کو جمع کر لیں، ہماری اولاد اس سے استفادہ حاصل کرے. ہم کبھی آپ کو پوچھا ہے اپنی اولاد سے کہ جتنا مال میں لے کر کے آتا ہوں اس میں سے جب مجھ سے حساب و کتاب ہوگا تو بھی میرا ساتھ دے گا، حساب کتاب میں کیا تو بھی میرا ساتھ دے گا؟ کبھی پوچھا ہے؟ ایسا مطلب کوئی ساتھ نہیں دے گا. جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں اکٹھا کر کے لا رہا ہوں، اس کا حساب و کتاب مجھے کو دینا ہے، چاہے اس مال سے کتنی بھی نسلیں فائدہ اٹھائیں، میری کتنی بھی نسلیں فائدہ اٹھائیں، عیاشی کریں، خوب طرح طرح کی اس دنیا کی چیزوں کو خرید ڈالیں، بلڈنگیں تعمیر کر لیں، بنگلے بنا لیں، کوٹھی بنا لیں، لیکن اس چیز کا حساب مجھے ہی دینا ہے. اب میرے جانے کے بعد یہ کیا گارنٹی ہے کہ میری مجلس برابر رہے گا، میری اولاد میری مجلس مجھے دعائے خیر میں ہر وقت یاد رکھے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں توجہ فرمائیں گے، میں اپنے والد کو اور اپنے دادا تک
محدود، حالانکہ اس کے اوپر بھی شجرے جاتے ہیں، ہمارے دادا کے ابا بھی ہوں گے، ان کے ابا بھی ہوں گے، ان کے ابا بھی ہوں گے، لیکن جو کنیکشن ہوتا ہے وہ باپ اور دادا سے زیادہ ہوتا ہے. تو بابا کو اور دادا کو سب یاد رکھتے ہیں، اس کے اوپر مسلمان ہے. تو اب میں مثال کے طور پر میں اپنے والد کو اور دادا کو یاد رکھتا ہوں، میرے والد نے اپنے والد کو اور اپنے دادا کو یاد رکھا ہوگا، ان کے والد نے اپنے ابا کو اور ان کے دادا کو یاد رکھا ہوگا. تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی اپنے مال سے کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے یہاں شریعت نے ثواب جاریہ بتایا ہے. ثواب جاریہ مثلا مسجد کی تعمیر میں آپ جو ہے اپنے پیسے کو خرچ کریں، امام بارگاہوں میں خرچ کریں، رفاع عام میں خرچ کریں، راستہ بنانے میں خرچ کریں، راستے پر جو لائٹیں ہیں اس میں خرچ کریں. تو عزیزان محترم، یہ جو اخراجات ہوتے ہیں، یہ اس طریقے کی جو خرچ والی جگہیں ہوتی ہیں، تو جب تک اس سے ان چیزوں سے دنیا والے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک ان چیزوں کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچتا رہے گا. لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہاں سے ایسا کرتے جائیں کہ ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے نہ رکھے، ہمارا اکاؤنٹ کھلا رہے، ہمیں ثواب ہم تک پہنچتا رہے. کوئی گارنٹی نہیں کس کی اولاد کس طریقے کی نکل جائے. بہرحال زمانہ پورا شوق ہے، اتنا پورا شوق ہے کہ آئی لو محمد کہنے پہ FIR بھی ہو رہی ہے اور جیل میں بھی ڈالے جا رہے ہیں. کیا ہی کیا محمد آج پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ آج کہنے لگے آئی لو محمد؟ دنیا کے خلق ہونے سے ہزاروں سال پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کی خلقت ہو چکی ہے. لیکن یہ سیاست والے، یہ کچھ روز کے حاکم جابر بادشاہ ہیں کہ جن کو چند دنوں کے لیے حکومت کیا مل گئی، اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگے، اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگے کہ ہم سے بڑا اب کوئی نہیں ہے. ایسا مگرم ہر ظالم کا ایک وقت آتا ہے، اللہ نے ہر ظالم کو چھوٹ دی ہے، اور کسی بھی مظلوم کی آہ خالی نہیں جاتی ہے، یقین رکھیں آپ. اور پھر تاریخ جب پڑھتے ہیں اور پھر دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ آخری ظالم ہے، یہ زمانہ آخری زمانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب علامات امام زمانہ کے ظہور میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے کہ بادشاہ اتنے زیادہ ظالم ہو جائیں گے، ظلم و جور پہ اتر آئیں گے، اور دنیا میں اتنا ظلم و جور پھیل جائے گا کہ انسان اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ سوچا کرے گا کہ میں واپس بھی آ پاؤں گا یا نہیں آ پاؤں گا. اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ زمانہ اسی طرف بڑھنا چلا جا رہا. تو ظاہر سی بات ہے، حالانکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جب سے ان سے بھی زیادہ بزرگ پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد وہ بھی یہی سنتے چلے آ رہے تھے کہ قیامت قریب ہے. لوگوں نے اپنی اندازوں کے اعتبار سے، کسی نے کہا 2020 میں ختم ہو جائے گی، 2022 میں ختم ہو جائے گی دنیا، 2025 میں ختم ہو جائے گی. اب پھر سننے میں آ رہا ہے
ایک دنیاوی طور پہ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ کہیں یا آپ حکایت کہیں، بہرحال یہ ہم سب کو متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ توجہ فرمائیں، مثال کے طور پہ آپ کی سیر پوری سے یا کسی بھی دیہات سے، کسی بھی شہر سے آپ سوچ لیں، دو دوست بیرون ملک گئے، دوسرے ملک گئے، کیوں؟ پیسہ کمانا۔ پیسہ ہر سب کو چاہیے اور ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہاں سے زیادہ کہاں ہے، یہاں سے زیادہ کہاں ہے، اس کے اعتبار سے وہ ملک کا تعین کرتا ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ امریکہ میں زیادہ کمانے کا تو وہ امریکہ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ امریکہ جانا چاہیے۔ کسی کو لگتا ہے کہ کویت میں زیادہ میں کما سکتا ہوں تو وہ کویت کا رخ اختیار کرتا ہے۔ جس کو لگتا ہے سعودی میں زیادہ مناسب رہے گا وہ سعودی چلا جاتا ہے۔ بہرحال دو دوست آج کے گاؤں سے بیرون ملک گئے، کسی بھی ملک مان لیں۔ اب جب وہ دونوں دوست چلے گئے تو اب دونوں بہترین طریقے سے وہاں کمانے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا ملک چھوڑ کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم دولت اکٹھا کر دیں، اور بہترین طریقے سے وہ کمانے لگے۔ اب ان دونوں میں ایک دوست جتنا کما رہا تھا وہ اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے گھر تمام کا تمام کمایا ہوا بھیج رہا تھا۔ جو کچھ بھی کما رہا تھا وہ اپنا ٹرانسفر کر رہا تھا۔ لیکن جو دوسرا دوست تھا اس نے کیا سوچا؟ ارے انڈیا میں تو بڑی غربت ہے، مفلسی ہے، کیوں نہ میں یہی سیٹل ہو جاؤں۔ سوچتے ہیں نا ایسا، یہی سیٹ ہو جائیں بس، بھلا اپنا وطن، اپنا ملک خالی بنی اور یہاں ہمارا سیٹل ہو جائے۔ تو اس دوسرے دوست نے یہی سوچا، اور چونکہ اچھا کما رہا تھا، بہترین سیلری تھی، تو اس نے آہستہ آہستہ وہاں جگہ خریدی۔ جگہ خریدنے کے بعد وہاں بنگلہ تعمیر کیا، بنگلے کے بعد ایک سے ایک گاڑیاں لینے لگا ہے۔ تو وہ تمام کی تمام چیزیں وہ وہی کے اعتبار سے سوچ رہا تھا اور وہی کے اعتبار سے وہ خرید رہا تھا۔ اپنا جتنا بھی کما رہا تھا وہی کے وہی لگا رہا تھا۔ دوسرا دوست جو کچھ کما رہا تھا وہ اپنے وطن بھیج رہا تھا، اپنے ملک بھیج رہا تھا۔ اچانک وہاں کی حکومت کا یہ اعلان ہوا کہ جو بیرون ملک کی باشندے ہیں، جو خارجی ہیں، خارجی جو کہلاتے ہیں، جو خارجی ہیں، جو اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، جن کی سٹیزن شپ اس ملک کی نہیں ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد ہمارا ملک خالی کر دیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد ہمارا ملک خالی کر دیں۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیں، صاحبہ میں آپ ماشاءاللہ صاحب سب کے سب صاحبہ میں اپنے ہیں، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں دوستوں میں کون زیادہ خوش ہوگا؟ کون ہوگا؟ جو اپنا سارے کا سارا مال، ساری کمائی اپنے وطن، اپنے گھر بھیج رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں، اسے گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے۔ جس دن کہیں گے اسی دن اپنا ٹکٹ لے کے وطن آ جائے۔ اب ٹینشن میں کون ہوگا؟ جس نے اپنا سارے کا سارا انویسٹ اسی ملک میں کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمرجنسی میں کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو اس کی قیمت نہیں ملا کرتی۔ ایمرجنسی میں کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو اس کی قیمت وصول نہیں ہوتی ہے، کچھ میں بیچی جاتی ہے۔ تو اس نے اپنا سب کچھ وہیں پر لگا دیا، وہیں پر انویسٹ کر دیا۔ عزت محترم حکومت نے کہا کہ یہاں سے خالی کر دیا جائے، تو یقیناً جس نے اپنا سب مال اپنے وطن بھیجا وہ بہت خوش تھا، اس لیے کہ اس کو کھونے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ بھیج دیا تھا۔ ایک وہ تھا کہ
ہر انسان کو یہاں سے چلے جانا ہے. کوئی پہلے کوئی بات نہیں، بس اتنا سا فرق ہے. ورنہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آنے والی جب میں مرنے والا نہیں. ایسا یقیناً اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے. ہمارے مرحومین کے بھی اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، بس وہ مجبور ہیں، اپنے سے نہیں کر سکتے، اپنے سے اپنے نام اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں. لہذا ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ اپنے مرحومین کو یاد کرو اور اپنی پریشانیوں کو ان سے بتاؤ. اگر کسی کی پریشانی دور نہ ہو رہی ہو تو وہ اپنے والدین کی قبر پہ جائے، اپنی والدہ کی قبر پہ جائے اور وہاں جا کے اپنی پریشانی کو بتائے اور اپنی ماں سے کہے کہ اماں میرے حق میں دعا کریں. اس لیے کہ جب مرحومین دعا کرتے ہیں نا تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا، ان کی دعا کو قبول کر دیتا ہے. بہرحال ایسا یہی وہ اہل بیت ہے کہ جن کو دنیا والوں نے نہ جانا نہ سمجھا، طرح طرح سے ان کے اوپر ظلم اور مسائل لائے گئے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. آپ کو تاریخ کربلا میں بھی مل جائے گا کہ اگر امام حسین کی بہن نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو امام حسین نے اپنی آنکھوں سے اشک روا کر کے بہن سے کہا کہ بہن زینب تم دربار یزید میں چلے جاؤ، بد دعا نہ کرنا. اگر تم نے بد دعا کر دی تو سارے شہداء کی محنت رائے گا چلی جائے. ہاں تاریخ بتاتی ہے کہ جب سب انصار و اقربا جامع شہادت نوش فرما چکے تو ایک مرتبہ امام حسین در خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بہن زینب، حسین کا تم پر آخری سلام، اے میرا باپ تم پر حسین کا آخری سلام، کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام. آزادارو امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے، تمام کی تمام بیویوں کو سلام کر کے رخصت ہونا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے شہزادی زینب نے کہا ہے بھیا حسین اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ہم تمام کی تمام بیویاں حلقے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے تم ہمارے درمیان سے چلے
اچانک ٹیڑھ لگائی، گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اے میرے رستے بابا، میں جانتا ہوں صبح سے تو بھی میرے ساتھ ساتھ لاشوں پہ لاشیں لے کر کے آ رہا ہے، لیکن یہ آخری سواری ہے، حسین کو اس کی مقتل گاہ تک پہنچا دے۔ ایک مرتبہ رہبان نے اپنے سر کو صبح کی طرف رخ کیا، حسین نے کیا دیکھا؟ 4 سالہ بچی سکینہ رہبان کے قدموں کو پکڑے ہوئے کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، جو بھی رنگ ہو گیا ہے واپس نہیں آیا، اگر تو میرے بابا کو لے گیا تو سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ حسین گھوڑے سے اترے، جناب سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، بیٹی سکینہ تم تو رخصت کر چکی۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں بابا بس مجھے اتنا بتا دے، نیند آئے گی جب آپ کی منہ پاؤں گی بابا،